ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنا ہے، ان کو صحیح دینی راستہ دکھانا ہے، ان کو نماز کا پابند بنانا ہے، ان کو والدین کا فرما بردار بنانا ہے، ان کو ایک اکیلے اللہ کی عبادت ان کے ذہن و دماغ کے اندر رچ بس جائے، اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تدبیریں اختیار کرنی ہیں۔ پہلے کی مائیں دیکھیں کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو مغل بادشاہ، جو مغل فیملی تھی، بادشاہ تھے، ہندوستان پر کئی سو سال تک حکومت کی، ان بادشاہوں کے یہ پیر رہا کرتے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑا مقام ان کو ملا۔ قطب مینار، جو دلی کا قطب مینار ہے، اس کے پاس ہی ان کی مزار بنی ہوئی ہے۔ ان کی بچپن کا واقعہ، یہ اتنے بڑے بزرگ بنے کیسے؟ اب دیکھیے آپ کو نظر آئے گا کہ اتنے بڑے بزرگ بننے میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، تھوڑا سا انہوں نے ہوش سنبھالا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین، والد اور والدہ، ماں اور باپ بیٹھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنا ہے، اس کے لیے کیا تدبیریں ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ مشورہ ہوا، والدہ نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے، بچے کے والد سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے اور انشاءاللہ کل ہی سے میں اس تدبیر پر عمل کرنا شروع کروں گی۔ اور وہ تدبیر کیا تھی؟ اس تدبیر کے ذریعے سے بچے کا ایمان اللہ کی ذات کے ساتھ میں گہرا ہو جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ بچے کا تعلق مضبوط بن جائے، اس کے لیے وہ تدبیر اختیار کر رہی تھی۔ لہذا وہ بچہ جو تھا وہ روزانہ مدرسے پڑھنے جاتا تھا۔ مدرسے پڑھنے جا کر کے دوپہر میں جب چھٹی ہوتی تھی، وہاں سے واپس آتا تھا، گھر میں آ کر کے امی سے کھانا مانگتا تھا کہ امی جان ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، پانی چاہیے۔ امی جان روزانہ کھانا بنا کر کے اس کو دیا کرتی تھی، وہ کھاتا تھا۔ جب یہ والدین مل جل کر کے بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ بھائی اپنے بچے کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ بچے کا تعلق مضبوط کیا جائے، تب ان کی ماں کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ جب بچہ اسکول سے، مدرسے سے گھر واپس آیا تو ماں نے یہ کیا کہ بچہ جب آیا اس نے آ کر کے کہا امی ہمیں بھوک لگی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا کھانا اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے ہیں، پانی ہمیں اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں، لہٰذا تمہیں جب بھی بھوک لگے تم اللہ سے کھانا مانگو، اللہ سے پانی مانگو۔ بچہ معصوم، بچے نے کہا کہ اماں اللہ سے ہم کیسے مانگیں؟ اماں نے طریقہ بتایا کہ بیٹا جب تم مدرسے سے آؤ، آ کر کے جب تمہیں بھوک لگے تو تم مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں پانی چاہیے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں اللہ دے دے گا؟ ماں نے کہا ہاں اللہ دے دے گا تم کو کھانا۔ بچے نے یہی کیا، مدرسے سے آیا، اس کو بھوک لگی تھی، اس نے آ کر کے جا نماز بچھائی، نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ سے دعائیں کرنے لگا، یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھنے گیا تھا، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے پانی دے دے۔ بچہ اپنی معصوم زبان میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی دوران ماں کچن میں جا کر کے کھانا تیار کر لیتی ہے اور جا کر کے گھر کے ایک کمرے کی الماری میں جا کر کے وہ کھانا رکھ دیتی ہے۔ بچہ نماز پڑھ کے دعا مانگ کر کے فارغ ہوتا ہے، اماں سے کہتا ہے کہ اماں ہم نے دعا مانگ لی اللہ سے، کھانا تو ملا نہیں۔ اماں کہتی بیٹا جاؤ گھر میں تلاش کرو، روم میں جاؤ دیکھو اللہ نے بھیج دیا ہوگا کھانا۔ بچہ جاتا ہے، گھر کے اندر گھستا ہے، روم کے اندر گھستا ہے، وہاں جا کر کے کھانا تلاش کرتا ہے۔ بچے کو الماری میں رکھا ہوا کھانا مل جاتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے، خوشی خوشی اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کھانا دیا۔ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، آرام سے کر کے سو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک دن نہیں، روزانہ کے بیس پہ چلنا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یوں ہی چلتا رہا، 2 سے 3 مہینے کا وقفہ ہو گیا۔ اب بچہ روزانہ آتا تھا، بھوک لگی ہوتی تھی، مصلی بچھاتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اللہ سے دعا مانگتا، کھانا گھر میں تلاش کرتا، ماں نے بنا کے رکھ دیا ہوتا تھا، بچے کو مل جاتا، کھا لیتا، وہ آرام کرتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ماں اپنے کسی رشتہ دار کے وہاں کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں چلی گئی۔ وہاں جا کر کے وہ کچھ اپنے رشتہ داروں میں، رشتہ داریوں میں اس طرح سے منہمک ہو گئی کہ ان کو اپنے بچے کے اسکول سے، مدرسے سے جو آنے کا وقت تھا اس کا خیال نہیں رہا، ذہن سے بات اتر گئی۔ جب یاد آیا تو وقت اتنا ہو چکا تھا کہ اب بچہ مدرسے سے آ رہا ہوگا، راستے میں ہوگا یا گھر پہنچ گیا ہوگا۔ ماں پریشان، دیکھا کہ ارے اب تو وقت ہو گیا ہے، میرا گھر تو دور ہے یہاں سے،
وہاں جاتے جاتے مجھے وقت لگ جائے گا. آج بچہ مدرسے سے گھر آئے گا, آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے گا, اللہ سے دعا مانگے گا, روم میں جا کر کے, کمرے میں جا کر کے کھانا تلاش کرے گا. آج تو میں گھر پہ ہوں نہیں, وہاں پہ بچے کو کھانا نہیں ملے گا. لہذا آج تک جو میں نے اپنے بچے پر ایمان بنانے کی محنت کی ہے, جو اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط ہم نے کیا ہے, وہ ساری کی ساری میری محنت رائگاں جائے گی, ساری کی ساری محنت میری بیکار جائے گی. یہ دعائیں کرتے ہوئے ماں اپنے رشتہ دار کے گھر سے اپنے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے, دل میں دعا کر رہی ہے اور دوڑ کے اپنے گھر کی طرف آ رہی ہے. گھر پہنچتی ہے, بچہ گھر آ چکا ہوتا ہے اور آ کر کے وہ نماز بھی پڑھ چکا ہوتا ہے, نماز پڑھ کے دعائیں بھی مانگ چکا ہوتا ہے. جب ماں گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ سو رہا ہے, بستر پہ آرام کر رہا ہے. ماں پہنچتی ہے, بچے پر نظر پڑتی ہے, ترس آتا ہے کہ میرا بیٹا آج بھوکا سو رہا ہے. بچے کو اٹھانے سے پہلے وہ جا کر کے کچن میں پہنچتی ہے, پہلے کھانا تیار کرتی ہے, کھانا تیار کر کے الماری میں رکھ دیتی ہے, پھر جا کر کے بچے کو اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا اٹھو, کھانا تیار ہے, کھانا کھا لو. بیٹا اٹھتا ہے بالکل حشاش بشاش, کہتا ہے کہ اماں کھانا تو میں کھا چکا ہوں. ماں دنگ رہ جاتی ہے کہ بیٹا کھانا کیسے کھایا, تم نے کہاں کھایا؟ بچہ عرض کرتا ہے کہ اماں میں مدرسے سے آیا, میں نے آ کر کے نماز پڑھی, میں نے اللہ سے دعا مانگی اور روزانہ کے مطابق میں جا کر کے کمرے میں نے کھانا تلاش کیا, مجھے الماری میں کھانا رکھا ہوا مل گیا, یا تو میں نے اٹھا کے کھانا کھا لیا اور پھر میں آرام کر رہا ہوں. اماں کی آنکھوں میں آنسو کہ میرے نونہال, میرے پیارے, کیسا کھانا تھا, وہ کہاں سے ملا؟ کہا اماں روزانہ ہمیں اللہ دیتا تھا, آج بھی ہمیں اللہ نے دیا, لیکن ہاں ایک بات ضرور تھی کہ آج کے کھانے میں جتنا ہمیں مزہ آیا ہے اتنا مزہ آج تک ہمیں کسی کھانے میں نہیں آیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کو ٹھان لیتی ہے اور وہ اللہ سے اپنے بچے کے تعلق کو مضبوط بنانے کی ایک فکر کر لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس طرح کی غیبی مدد آیا کرتی ہے. لہذا اس طرح کی جب ان کی والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کی, تب جا کر کے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ پیدا ہوتے ہیں, جن کے ہاتھوں پر مغل بادشاہ آ کر کے بیعت کیا کرتے تھے. کوئی کام کرنا ہوتا تھا, کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا, تو اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرنے کے بعد وہ کام کیا کرتے تھے. تو ماؤں کا کردار ایک بڑا کردار ہوتا ہے اپنے بچے کو اللہ والا بنانے میں.